ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں چمکیلو چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ماں جی آپ بتائیے میں کھانا بنا دوں کیا؟ آج میں جلدی جنگل میں جاؤں گی اپنی سہیلی سے ملنے، میری سہیلی مجھے بلا رہی تھی کہ آ کر کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھا کرو سارا دن۔ ایسے ہی ماں جی کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ ماں جی آپ نے کیوں کھانا بنا دیا؟ آج تو میں نے ہی کھانا بنانا تھا نا، آپ کو کہا تو تھا مجھے بتانا، سارا دن کمرے میں آرام کرتی رہتی ہوں۔ ماں جی کھانا میں نے کھا لیا ہے، اب میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ٹنکو سہیلی کے پاس کب سے بلا رہی تھی مجھے کہ آ جاؤ میں آج ہی فری ہوئی ہوں، تو ماں جی میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ بہت مجھے یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے لازمی آیا کرو۔ ایسے ہی اس کی سہیلی، ماں جی میں اپنی ساس سے جھوٹ بول کر آئی ہوں، میں نے سوچا آج اپنی ماں سے مل کر آتی ہوں۔ ماں بتائیے کیا طبیعت ہے؟ آپ ویسے میری ماں تو نہیں؟ ایسے ہی سہیلی کی ماں سے، لگتا ہے میری بہو نہیں آئی۔ میں اپنی سہیلی کی ماں سے بہت پیار کرتی ہوں، میری ماں تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، ساسو ماں ہی میری ماں ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا وہ بڑھیا کا کوئی۔ دیکھیں ماں جی آپ کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا، آپ اس کمرے میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ جامن کے پیڑ پر میں جاؤں گی اور آپ کے لیے وہ جادوئی جامن ضرور لے کر آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ایسے ہی چلی جاتی ہے چمکیلو، وہ سامنے ہی پیڑ ہے، وہ جادوئی پیڑ، میں اسی پیڑ سے وہ جامن لے لیتی ہوں۔ جادوئی پیڑ، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میری سمسائی ہے، میری دوست کی ماں، اس کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے یہ جامن لینے آئی ہوں ان کی۔ اچھا میں جادوئی پیڑ ہوں، میں تمہیں یہ جامن دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اس کے بدلے میں پھر ہی تمہیں یہ جادوئی جامن مل سکتے ہیں۔ تمہارے من کی سچائی، اگر تمہارے من میں سچائی ہوگی تو تم یہ جامن لے سکتی ہو، اگر تمہارے من میں سچائی نہیں تو تم یہ جادوئی جامن بالکل نہیں لے سکتی۔ اب تم آؤ۔ ایسے ہی چمکیلو اوپر جاتی ہے پیڑ کے اور وہ جامن توڑ کر واپس آ جاتی ہے، ساسو ماں کو ساری بات بتاتی ہے۔ ماں جی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو بالکل اس بارے میں نہیں بتایا، میں اپنی سہیلی کے پاس ملنے نہیں بلکہ اپنی سہیلی کے ماں کے پاس گئی تھی جو بڑھیا ہو گئی تھی، اسے جادوئی جامن لے کر آئی ہوں دوسرے جنگل سے، کھا کر وہ سست اور اچھی ہو گئی ہیں، لیکن اب ان کی طبیعت پہلے سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ جنگل سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، نہ اپنے گھر سے ماں جی، اس لیے میں نے ان کی مدد کی۔ آپ ان کے پاس مجھے جانے نہیں دیتی تھی، اس لیے میں نے جھوٹ بولا، لیکن مجھے کارن کا تو پتہ نہیں کہ کس کارن آپ مجھے نہیں جانے دیتی تھی ماں جی، آج بتائیے ماں جی، میں نے ہیلپ کی ہے اس بڑھیا کی۔ ایسے ہی چمکیلو آ جاتی ہے۔ ارے آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے تو کل آپ کو جامن دیے، آپ تو بالکل سوستھ ہو گئی ہیں، وہ جامن پیڑ نے کہا تھا آپ یہ لے جائیں اور جیسے ہی بیماری ہوگی ٹھیک ہو جائے گی، آپ تو پہلے سے۔ ارے وہ چمکیلو تو چلی گئی ہے، میں اس جنگل میں فساد پھیلانے والی ہی چڑیا تھی، سب کی زندگی میں سکون نہیں تھا، اس لیے تو میں سست ہو گئی تھی، اب جامن ملے ہیں تو میں اب اچھی بھلی ہو گئی ہوں، چلو اب تو میں ہل شل بھی سکتی ہوں۔ جادوئی پیڑ کیا مجھے جامن دو گے؟ مجھے جامن چاہیے، میں اس جادوئی پیڑ سے جامن لے لوں گی، پھر میں پہلی کی طرح اور بھی طاقتور بن جاؤں گی۔ مجھے جامن دے دو۔ اچھا چڑیا تم بالکل فکر نہ کرو، تمہیں تو میں بتاتا ہوں، اگر تمہارے من میں اچھائی ہوگی تو تم میرے جامن لے سکتی ہو، اگر جب من میں اچھائی نہیں ہوگی تو نہیں لے سکتی۔ اب تم میرے پیٹ پر آ کر جامن توڑنی ہے تو توڑ سکتی ہو، لیکن تم یہاں رونا دھونا مت مچاؤ، جاؤ اوپر سے توڑ لو جامن۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک جادوئی پیڑ ہوں، بس تم لوگ اپنی آزمائش پوری کرو اور اس کے بعد لے جاؤ۔ ہے یہ تو میں ہی بکواس کر رہا ہے، میں اوپر جاتی ہوں
اور طرح طرح کے جامن توڑ لیتی ہوں، پھر دیکھنا شکتیمان تو میں خود بن جاؤں گی، پھر اسے بھی دیکھ لوں گی بڑا آیا میرے سامنے ٹک ٹو کرنے والا، ہے یہ جامن توڑ لیتی ہوں، اے میں تو گر گئی، ایسے ہی اسے سزا ملتی ہے اور بھاگ جاتی